نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يموت بالمدينة فليمت بالمدينة فإني أشفع لمن مات بها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں اور میں نے آپ کے سامنے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ، کہ تم میں سے جو آدمی اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اسے مدینے میں موت آئے، فلیمت بالمدینہ، پس اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، فانی اشفع لمن مات بها، بے شک میں اس آدمی کے لیے شفاعت کروں گا جو مدینے میں مرے گا۔ یہ مبارک حدیث ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ شوق دلایا ہے کہ وہ روضہ رسول پر حاضری دیں اور اس بات کی تمنا اور خواہش اپنے دل میں رکھیں کہ انہیں مدینہ کے اندر موت آئے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ان کی شفاعت فرمائیں۔ اس مبارک حدیث کی بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ سے باہر نہیں تشریف لے جاتے تھے، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ سے باہر جاؤں اور مجھے موت آ جائے اور میں اس فضیلت سے محروم ہو جاؤں۔ تو ایک لمبے عرصے تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بھی تشریف نہیں لے گئے، اس خوف سے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے۔ اب حج کا زمانہ تھا اور لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کروں اور حج کر کے میں واپس آؤں، لیکن دل میں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حج کے لیے جاؤں اور راستے میں مجھے موت آ جائے اور میں اس فضیلت سے محروم ہو جاؤں۔ تو اس خوف کی وجہ سے آپ پریشان تھے کہ میں اللہ کے گھر میں کس طریقے سے جاؤں، کہ آپ کو نیند آئی اور خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کروں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میری زندگی کا کتنا عرصہ باقی ہے، کہ کیا میری زندگی کا اتنا عرصہ باقی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کر کے واپس آ جاؤں۔ اگر میری زندگی کا اتنا عرصہ ہوا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کر کے واپس آ سکوں گا تو میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 5 کا اشارہ فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں پریشان ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 5 کا اشارہ فرمایا ہے، اس سے مراد میری زندگی کے 5 سال باقی ہیں، یا میری زندگی کے 5 مہینے باقی ہیں، یا میری زندگی کے 5 ہفتے باقی ہیں، یا میری زندگی کے 5 دن باقی ہیں۔ تو اس زمانے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک غلام کو وہاں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اس میں ایک یہ کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور دوسرا فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کہ بارش کہاں ہوگی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور تیسرا فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ ماؤں کے پیٹوں میں رحموں میں کیا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور چوتھا فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور پانچواں فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے زمین کے کس حصے پر موت آئے گی۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پھر اس مبارک حدیث کی بنیاد پر کبھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف نہیں لے گئے
اور نہ ہی آپ یعنی حج کے لیے اس سال حج پہ تشریف لے گئے۔ بالآخر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مدینہ منورہ میں ہی ہوا اور آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ پاؤں سے معذور ہے اور گلے میں اس کے کپڑا بھی نہیں ہے اور ہاتھوں کے بل گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں بلخ بخارا کا رہنے والا ہوں اور میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا اس معذوری کی حالت میں؟ تو کہنے لگا کہ ہاں اس معذوری کی حالت میں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس معذوری کی حالت میں چلتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے 8 سال ہونے والے ہیں کہ میں اسی طرح گھسٹتا ہوا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے مالک، آپ سے ملاقات کرنے میں اور بات کرنے کے اندر جو وقت لگا ہے مجھے اسی پر افسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں آپ سے ملاقات اور بات نہ کرتا تو میں چند ہاتھ آگے گھسٹ کر اور آگے ہوتا اور اللہ کے گھر کے قریب ہو جاتا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سال میں بھی حج پر گیا تو میں نے میدان عرفات میں لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا اور جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے اسی نوجوان کو اسی معذوری کی حالت میں دیکھا کہ اس کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ، کہ لوگوں نے کسی نے اونٹ کی قربانی دی ہے اور کسی نے مینڈے کی قربانی دی ہے، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے پاس قربانی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اپنی جان کو آپ کے نام پر قربان کرتا ہوں، آپ میری جان کو اپنے لیے قبول فرمائیں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ شوق تھا اکابرین کو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا۔ تو اس لیے ہم ایمان والوں کے دل میں بھی یہ جذبہ ہو اور یہ شوق ہو کہ ہم بار بار مدینہ منورہ جائیں، بار بار روضہ رسول پر ہماری حاضری ہو اور بار بار بیت اللہ کی زیارت ہو اور جنت البقیع کے اندر جو ہے ہمیں دفن ہونا نصیب ہو۔ اب لوگ کتنے ایسے بے شمار لوگ ہیں جو دنیا گھومنے کے لیے اور دنیا دیکھنے کے لیے پھرتے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی افریقہ جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہا ہے اور ہزاروں اور لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ شوق اور جذبہ جس مقام اور جس جگہ کو دیکھنے کا ہو وہ اللہ کے گھر کا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا ہے۔ تو اس لیے ہم سب یہ نیت کریں اور روزانہ اللہ جل شانہ سے یہ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بیت اللہ کی زیارت کروائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار روضہ رسول پر لے جائے اور وہیں پر ہمارا انتقال ہو، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں جو فضیلت ذکر فرمائی ہے وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو اور جنت البقیع کے اندر دفن ہونا ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر اور شوق ہمارے اندر ڈال دے کہ ہم بار بار بیت اللہ کی زیارت کریں اور بار بار روضہ رسول کی زیارت کریں۔